چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال آج پارلیمنٹ میں پیش ہوئے اور اس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے فورم کو استعمال کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پچھلے اجلاس میں چیئرمین نیب کو طلب کیا تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ اگر وہ پیش نہیں ہوئے تو کارروائی کی جائے گی۔ اس حوالے سے آج کا اجلاس بہت اہم تھا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کی جانب سے اس سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کی جانب سے 821 ارب روپے کی وصولیوں کی تفصیلات اور نیب سے متعلق مالی سال 2018-19 کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا تھا۔ مگر آج کا اجلاس بڑا دلچسپ رہا اور گو کہ میڈیا کی توقع یہ تھی کہ ایک بڑا گرما گرم دھواں دار سیشن ہوگا، مگر اس کے برعکس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے زیادہ تر اراکین نے اس اجلاس کے دوران خاموشی اختیار کی اور یہ ایک بہت ہی پرسکون اجلاس رہا۔ آج پی اے سی کے اجلاس میں چیئرمین نیب سے پوچھا گیا کہ نیب نے وزارت خزانہ کی منظوری کے بغیر 38 کروڑ روپے کیسے خرچ کیے، جس پر چیئرمین نیب نے بتایا کہ اس اضافی رقم سے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ نیب کے افسران کی تنخواہ 18 سال سے نہیں بڑھی تھی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اس رقم کو وزارت خزانہ سے ریگولرائز کرانے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ ان سے پی اے سی کی جانب سے بھیجے گئے درجنوں کیسز پر اپڈیٹ مانگی گئی، جس پر چیئرمین نیب نے بتایا کہ پی اے سی کے کیسز پر 110 ریفرنسز دائر کیے گئے۔ پی اے سی نے چیئرمین نیب کو 821 ارب روپے کی وصولیوں سے متعلق تفصیلات کے ساتھ 6 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا۔ اس سے قبل پچھلے ماہ وزارت خزانہ حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا تھا کہ نیب نے اپنے قیام سے اب تک 821 ارب روپے کی رقم برآمد کی، لیکن وزارت خزانہ میں صرف 6 ارب 50 کروڑ روپے قومی خزانے میں جمع کرا گئے تھے۔ باقی رقم کہاں گئی معلوم نہیں۔ چیئرمین نیب نے اس حوالے سے کہا تھا کہ نیب کے پاس ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ریکوری کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ نیب نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہوا ہے۔ چند ہفتے پہلے وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا گیا کہ جی یہ ریکوری کہاں جاتی ہے؟ بھائی ریکوری ہمیں کوئی کرنسی نوٹس کی شکل میں نہیں ملتی کہ ہم آپ کو بلا کے کہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں۔ مطلب اربوں روپے کی زمینیں جو واپس لی گئی، جن کا قبضہ اربوں روپے کی زمینیں جن کا قبضہ مستحقین کو دیا گیا، جو پلاٹ مستحقین میں تقسیم کیے گئے، جو فلیٹ مستحقین میں تقسیم کیے گئے، اربوں روپے کی گندم جو کہ اربوں روپے ہم نے حکومت سندھ کو دیے کہ جو کہ پلی بارگین کے نتیجے میں آئے۔ صرف گوادر میں جو زمینوں کو ریکور نیب کے توسط سے ہوا ہے اس کی مالیت خربوں میں ہے۔ 30,000 افراد کو کمپنسیٹ کیا جا چکا ہے۔ نیب نے ایک ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ ریکوری کا بھی اور انڈائریکٹ ریکوری کا بھی۔ نیب کا حساب کتاب جو شخص بھی چیک کرنا چاہے وہ آ کے بے شک چیک کرے۔ انڈائریکٹ ریکوری بھی موجود ہے اور ڈائریکٹ ریکوری بھی موجود ہے۔ بہرحال بہت حوصلہ افزا بات ہے، آج چیئرمین نیب باقاعدہ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور ان کے سوالوں کا جواب دیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب رانا تنویر حسین، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میڈیا کی توقعات کے برعکس سے یہ اجلاس تو بڑا پرسکون ہوا، سمجھا جا رہا تھا کہ بڑا دھواں دار اجلاس ہوگا، پارلیمنٹ کے بڑے تحفظات، بڑی ناراض رہتی ہے نیب سے اور وہ سب آج نکالا جائے گا غصہ چیئرمین نیب کے سامنے، مگر بظاہر یہ ایک بڑا سوبر قسم کا اور بڑا پرسکون اجلاس رہا۔ کامران خان صاحب شکریہ آپ کا۔ میں ایک تو آپ کو بتاؤں کہ جو یہ توقعات تھی یہ شاید میڈیا کو توقعات ہوں، کیونکہ جو پیچھے ایٹیچیوڈ رہا ہے چیئرمین نیب کا پیش ہونے کے حوالے سے، وہ ڈیفینیٹلی اس قسم کا تھا جس پہ یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ ان کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں آتے رہے۔ لیکن میں یہاں ایک کلیریفائی کر دوں کہ پہلے جب بھی اس کو بلایا ہے چیئرمین نیب کو، وہ ہماری ایک سب کمیٹی میں نے بنائی ہوئی ہے جس کو نیب کا میں نے کام دیا ہوا ہے، وہ اس کو نور عالم صاحب ہیڈ کرتے ہیں، وہ جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے۔ تو انہوں نے مجھے جب یہ کہا کہ جی میں نے 3-4 دفعہ بلایا ہے چیئرمین نیب کو، وہ نہیں پیش ہوئے، اور وہاں جو بھی باتیں ہوئیں، جو انہوں نے کوئی ریمارکس دیا یا آبزرویشن دی، وہ پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلتی رہیں۔ لیکن پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس طرح ایک اکاؤنٹیبلٹی جو پارلیمنٹ کے لیول پہ کی ایک فورم ہے، اس کو اگر اس طرح انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور اس شخص کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو ایک فارمر سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے بھی وہ چیف جسٹس رہے ہیں، تو ان سے توقع کسی طریقے سے بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی کانسٹیٹیوشن، آئین،
قانون اور قواعد و ضوابط کی سے ہٹ کے کوئی ان کا کنڈکٹ ہوگا۔ تو اس پہ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ان کو بلا لیتا ہوں اپنی مین کمیٹی میں جو اصل فورم ہے۔ تو ان کو بلایا تو وہ پچھلے نہیں آئے، لیکن اس میں اس لیے طوفان نہیں اٹھا۔ جب وہ آج آئے، وہ پچھلی تو آپ نے ہی بتا دی کہ جس طرح پچھلی میٹنگ ہماری ہوئی تھی، اور یہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا بات ہوئی۔ نور عالم خان نے آج کچھ اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح ادھر ادھر سے کہا جاتا رہا کہ ان کی حاضری جو ہے اس پہ آپ درگزر کریں، اور باقی جو افسران ہیں نمبر 2 نمبر 3 نمبر یہ سارے جس کو بھی چاہیں وہ آپ آتے بھی ہیں اور آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کو ان کے ساتھ ایسی ایگو والی بات نہیں تھی، میں کلیئر کر دوں، کیونکہ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نیب کے چیئرمین نیب ہے، اور ہمیں صرف جواب دہ یا آنسریبل ہے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سولی، اور وہ پرسنلی اس کے آنسریبل ہیں ہمیں ہر ایک پیسے کے، ہر ایک کام کے جو فائنانس سے تعلق رکھتا ہے۔ رانا صاحب آج وہ حاضر ہو گئے، تو کیا آپ لوگوں کے جو سوالات تھے، جو آپ لوگوں کی تشنگی تھی، وہ کچھ دور ہوئی؟ نہیں، میں پہلے تو میں تھوڑا سا اس کو رہ گئی اس میں تھوڑی سی کمی۔ جب وہ آج آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی اور ان کمیٹی کی پی ایس سی کی انتہائی دل سے ریگارڈ کرتا ہوں، اور میری ایک احترام ہے، اور میں بالکل قانون اور قاعدے کا پابند ہوں، آئین کا میں ایک، جس طرح میں آپ نے سنا کہ میں نے کہا وہ جج بھی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو انہوں نے سبمٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ایسے فیصلے ہیں ایز اے جج آف اے سپریم کورٹ جس میں میں نے ہمیشہ نیشنل اسمبلی کی یا پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا کہ جو ایک اتنی عہدے پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سبمٹ بھی کرتا ہے اور یہ کنفیس بھی کرتا ہے اور ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، تو اس کے بعد زیادہ شاید اس پہ ہم نہ آنے کی وجوہات پہ ہم نے بات نہیں کی۔ لیکن وہ جو توقعات کی بات آپ کرتے ہیں، ہمارے پاس آج جو ایجنڈا تھا اس پہ کوئی خاص پریپریشن نہیں تھی ان کی۔ جو ہمیں ریکوری کے مسئلے پہ آپ نے بات کی وہ دی، وہ 4 لائنوں کا ایک بریف تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالکل نہ تو طریقہ کار کے مطابق تھا، نہ ہی وہ ڈیٹیل جو ہم نے مانگی تھی وہ تھی۔ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ایک ہم نے کہا ہے فائنانس منسٹری کو، وہ بات نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسی ایکسپینڈیچر ہمارے سامنے آئے جو 38 کروڑ نہیں، شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، کوئی بلین میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وہ اس قسم کے پیسے تھے جو آتھورائزیشن نہیں ملی نیشنل اسمبلی سے، جو بجٹ میں ملتی ہے۔ تو وہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ جو اوور اینڈ ابو خرچ کرتے ہیں ادارے، جو بہت ہی انیویٹیبل ہوتے ہیں، جو نہیں اس سے بغیر خرچ کیے گزارا نہیں ہوتا، اور ان کی آتھورائزیشن نیشنل اسمبلی سے نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ دوبارہ نیشنل اسمبلی کے پاس ایز اے سپلیمنٹری گرانٹ جاتی ہے۔ وہ ہم ان کو سمجھاتے رہے، کوئی میرا حال ہے بہت کوئی 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ، کہ آپ کو یہ نیشنل اسمبلی میں لے کے جانی چاہیے تھی۔ اگر وہاں سے یہ ریگولر نہیں ہوتی ہے، آتھورائزیشن آپ کو نہیں ملتی ہے، تو رانا صاحب اب یہ ہوا ہے کہ کیونکہ اس کا مطلب ہے تشنگی رہ گئی اور آپ کے اپنے جو سوالات تھے وہ ابھی برقرار ہیں، مگر طے یہ ہوا ہے کہ وہ اگلی نشست میں تشریف لائیں گے، اور ایک تو آپ کے یہ ہے کہ جو انہوں نے اخراجات کیے نیب کے، اس کے وہ آپ کے سامنے جو اعداد و شمار ہیں وہ ان کی آتھورائزیشن سے کہیں زیادہ ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ریکوریز کی بات کرتے ہیں 812 ارب کی ریکوریز، آپ اس کا بریک ڈاؤن چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اس کا ایک پراپر بریک ڈاؤن دیں۔ جی کامران خان، میں بتاؤں بالکل ان کو ہم نے کہا کہ آئندہ آپ اگر چاہتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ان کیمرہ آپ بتانا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ میں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو یہاں میں نہیں کر سکتا، تو ہم نے کہا کہ ان کیمرہ اگر آپ چاہتے ہو تو ہم ان کیمرہ میٹنگ کر لیں گے، لیکن آپ تفصیل پوری ہمیں بتائیں۔ تو وہ ایک ان کو ہم نے چیز لکھ کے بھی بھجوا رہے ہیں اور ان کو بتا بھی دی کہ یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں ریکوری کے متعلق۔ انہوں نے کچھ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں انہوں نے باتیں کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو تشنگی کی بات کرتے ہیں، ہماری سیٹسفیکشن اس سے نہیں ہے۔
کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، اور وہ اس دن بات ہوگی جب وہ 6 تاریخ کو آئیں گے۔